الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ کون لوگ ہیں جو ہدایت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں. اور ان کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں؟ غائبانہ ایمان لاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اسی میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن سے پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کا بھی یقین رکھتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان فرما دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، جن کے اندر یہ بھلائیاں ہوں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، ان کے ہدایت پر ہونے کا گواہ اللہ تعالیٰ خود ہے. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا. اگر یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں سمجھو کہ آپ جنتی ہیں. دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کون سی خوبیاں. غائبانہ اللہ کی ذات پر ایمان، دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لے آئے، پکا ٹھکا، جو یعنی کسی اور کو شریک نہیں کر رہے. ایمان ہو، نماز کی پابندی ہو، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچہ کرتے ہوں، قرآن کو مانتے ہوں، پہلے والی کتابوں کو مانتے ہوں، قیامت کا یقین رکھتے ہوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. یہ ہے قیامت. اس کی باقی تفسیر تشریح پوری میں نے آپ کو پہلے درس کے اندر بتائی تھی. تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر نہ ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کافر لوگ کون ہیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہے، یہ باتیں. پھر اگلی آیتوں کے اندر یعنی دوسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے طبقے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس تیسرے طبقے کا نام ہے منافق. پہلے ایمان والوں کا ذکر، پھر کفر والوں کا ذکر، پھر منافقت کرنے والوں کا تذکرہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کافر لوگ، ان کو آپ دین سنائیں یا نہ سنائیں، قرآن ان کو سنائیں یا نہ سنائیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. ابھی بات یہ ہے کہ کافروں کو آپ دین سنائیں نہ سنائیں نہیں مانیں گے. اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ مانا وہ کافر جو خود ہدایت طلب ہی نہیں کرتے، وہ کافر جو خود دین کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہے کہ کہاں سے دین مل سکتا ہے، کہاں سے اللہ کی رضا مل سکتی ہے، یہ کافر. اور وہ جو ضدی ہیں، بس ہمیں نہیں ماننا،
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی آپ کے یاروں دوستوں میں ایسے لوگ ہوں گے، بس ان کی عادت ہوتی ہے کہ بس میری بات صحیح ہے تو غلط۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ ان کا تذکرہ فرمایا برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، سکھائیں نہ سکھائیں، وہ مانیں گے نہیں۔ اور اس سے مراد وہ ضدی کافر ہیں جو کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ پہلے کافر تھے، پھر پیغمبر کریم کے سمجھانے پر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا دشمن تھا پیغمبر کریم کا، اور کفر والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح سے بہت سارے اس زمانے کے مسلمان پہلے دشمن تھے، کافر تھے، لیکن پھر مسلمان ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ جو خود ہدایت کو طلب کے چکر میں ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، لیکن جو خود ضدی ہیں، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، ایسے لوگ اس آیت کریمہ سے مراد ہیں کہ ان کو آپ کتنا بھی سمجھائیں لیکن وہ سمجھیں گے نہیں۔ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے ضد اور ہٹ دھرمی اور انا کی وجہ سے کہ میں ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گیا، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگ گیا، آنکھوں کے اوپر پٹی آ گئی، ابھی ان کو حق دیکھنے میں نہیں آتا، حق سننے میں نہیں آتا، حق سوچنے میں ہی نہیں آتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ آدمی اچھے اور برے میں فرق ہی نہ کر سکے۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آدمی گناہ بار بار کرتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے پھر دل میلا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے چہرے کے اوپر تھوڑا سا کہیں داغ دھبے، کوئی کچرا شچرا لگا ہو، اگر آپ کو صاف ستھرا شیشہ ملے گا تو آپ دیکھ سکو گے کہ کہاں کیا ہے، اس کو صاف کروں، کہاں مونچھوں کا بال بڑا ہو گیا ہے، کہاں کوئی کچرا لگا ہوا ہے اس کو کاٹنا ہے، کس کو نہیں کاٹنا۔ یہ ساری چیزیں شیشہ اگر صاف آپ کو ملے گا تو آپ اس کو صفائی کر سکو گے۔ لیکن اگر وہ ایسا دھندلا ہو گیا ہے، اوپر مٹی چڑھ گئی ہے، اس کے اوپر زنگ آ گیا ہے، آپ اس کو صاف نہیں کرتے اور سامنے رکھو تو آپ کو چہرہ نہیں دکھائے گا۔ اسی طریقے سے جب دل کو آدمی پاک رکھتا ہے، نیت کو صاف رکھتا ہے، تو اس کو اچھے اور برے کا فرق پتہ لگتا ہے۔ دل کو بھی اسی کو سوچنے کی توفیق ملتی ہے، اور کانوں کو بھی حق کو سن کر کے قبول کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور اسی طریقے سے آنکھوں کو دیکھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اور اگر اندھا ہے نا، نابینا، اس کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے کون نہیں کھڑا ہوا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور بہرا آدمی ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھو، گانے پڑھو، اس کے اوپر کیا فرق پڑتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دل جب کالا ہو جاتا ہے نا، تو پھر سامنے ابو جہل بات کر رہا ہے یا ابو بکر بات کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے یا کسی انگریز کا کوئی قصہ کہانی سنایا جا رہا ہے، یہ فرق کا پتہ نہیں لگتا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ گیا۔ اور یہ مہر کیوں لگتا ہے؟ خود طلب نہ ہونے کی وجہ سے، خود طلب نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کے اندر طلب ہو کہ اللہ مجھے دے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، لیکن اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دل پر بھی مہر ہے، کانوں پر بھی مہر ہے، آنکھوں پر بھی مہر ہے۔ کوئی چیز آدمی جو طلب کرتا ہے نا، اس کے یہی 3 طریقے ہوتے ہیں عموماً، کہ آدمی دیکھ کر کے سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے میں لے لوں، یا پھر سن کر کے آدمی سوچ لیتا ہے کہ میں اس کو لے لوں۔ اس نے بتایا یار یہ کپڑا بہت اچھا ہے، یہ کپڑا ڈھیلا ہے، آپ نے سنا، ابھی آپ نے سن کر کے معلومات حاصل کی کہ یہ کپڑا اچھا ہے، یہ دے دو بھائی۔ یا پھر آدمی دل کے ذریعے سے سوچتا ہے، کچھ اپنی عقل چلاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب انسان ضدی اور ہٹ دھرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تینوں کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، اسی کی شرارتوں کا اثر ہے، اسی کی شرارتوں کا اثر ہے۔
جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے نا، وہ آپ کی شرارتیں کرے آپ کے سامنے، آپ اس کو سمجھاؤ بھائی ایسا نہیں کرو، پھر بھی وہ کرے تو آپ اس کو بول دو کہ اب بھی اگر تو نے شرارت کی تو روزانہ جو تجھے خرچی ملتی ہے وہ بند کر دوں گا۔ تو ابھی پھر بھی اگر شرارت کرے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے اس کو شرارتی بنایا، آپ نے اس کا رزق روزی بند کر دیا، آپ نے کوئی اس کے ساتھ ناانصافی کی، نہیں، اسی نے آپ کی بات نہ مانی اور اس کا اثر یہ ہوا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آنکھیں ہیں، کان ہے، دل دماغ، جسم کی ساری نعمتیں دیں اور حکم دیا کہ یوں کرو، نہیں تو میں یہ چیزیں واپس چھین لوں گا، میں آپ کے اوپر پردہ ڈال دوں گا، اور آپ کی آنکھیں پھر دیکھ نہیں سکیں گی کسی چیز کو، کانوں کے اندر حق سننے کی توفیق نہیں رہے گی۔ تو یہ انسانوں کی اپنی شرارت کا صلہ اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ جب تمہیں پیدا کیا اللہ نے، تمہیں دنیا کے اندر زندگی بخشی اللہ نے، تمہیں ہاتھ دی اللہ نے، پاؤں دی اللہ نے، زبان، ناک، کان، ہاتھ، جسم کا ذری نعمتیں دی اللہ نے، پیسہ جو خرچ کرتے ہو وہ دیا اللہ نے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیں، اور پھر ان ہی چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہو، پھر تو ظاہر سزا کا تو حق بنے گا۔ آدمی اپنی عقل سے بھی سوچے، اگر آپ نے کسی کو مزدوری پر اپنے پاس رکھا، بھائی آپ کو صبح 10 بجے سے لے کر کے شام کو 6 بجے تک میرے پاس ڈیوٹی دینی ہے، ابھی وہ بندہ اگر آپ کا کام نہ کرے اور دوسرے دکانداروں کا کام کرتا پھرے، اور آپ کے ٹائم پر آپ کے پاس آئے ہی نہ، تو غصہ تو آئے گا، آپ اسی کی تنخواہ بند کر دیں گے، آپ اسی کو اپنی دکان سے نکال دیں گے۔ یہ تو ہم اپنے عقل کے حساب سے بھی تو یہ فیصلے کرتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی جو یہ ساری نعمتیں ہمیں دیں اور کام بھی بتلایا کہ بھئی یہ نماز بھی پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، اللہ اللہ بھی کرنا ہوگا، مسجد میں بھی آنا ہوگا، پیغمبر کریم کو بھی ماننا ہوگا، دین کے باتوں پر عمل بھی کرنا ہوگا، ابھی اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کرتا تو پھر حق ہے کہ اسی سے یہ نعمتیں چھین لی جائے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرم فرماتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے، موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، کبھی تو سدھرے گا، لیکن اگر پوری زندگی بھر نہیں سدھرا تو پھر قیامت میں اس کی پٹائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق مانگا کرو۔ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں مسجد میں آنے دے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہوں گے نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ ان کو توفیق نہیں ملی۔ ویسے تو کہتے ہیں بھائی شیطان نے روکا ہوا ہے، شیطان نہیں چھوڑتا، ابھی تو شیطان بھی نہیں ہے، پھر نہیں آ رہے کیوں؟ خود ہی شیطان ہے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، شکر کرو گے بڑھیں گی، ملیں گی، ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، رمضان المبارک کی برکت نصیب فرمائے، قرآن پاک کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔